بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ تمام کو آگاہی کے آج کے سیشن میں خوش آمدید۔ کین دیر بی ایتھکس وداؤٹ گاڈ؟ کیا اچھا انسان بننے کے لیے، اخلاقیات کے لیے اس دنیا میں خدا کے تصور کی ضرورت ہے؟ یا خدا یا مذاہب کے بغیر بھی ہم اس دنیا میں ایک اچھی اخلاقی زندگی گزار سکتے ہیں؟ آج دنیا بھر کے معاشروں میں ہمیں اس موضوع پر بہت ڈیبیٹ ملتی ہے۔ ایک بہت بڑا اسکالرز کا گروپ ہے جسے ہم سیکولر مورلسٹ کہتے ہیں، جن کا یہ خیال ہے کہ خدا کی یا مذہب کی اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی انسان اپنی عقل کی بنیاد پہ ان چیزوں کے فیصلے کر سکتا ہے۔ اکثر جب ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں ایئرپورٹس پہ، بک سٹالز پہ ایسی کتابیں نظر آتی ہیں جو یہ آرگیو کرتے ہوئے ملتی ہیں۔ ان کے بہت پرووکیٹو ٹائٹلز ہوتے ہیں، ایتھکس وداؤٹ گاڈ، گڈ وداؤٹ گاڈ۔ آج ہم انہی چند کتابوں پر نظر ڈالیں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان اسکالرز کا آرگیومنٹ ہے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یونیورسل ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر زمانے میں ضروری ہے، اس کی بنیاد کیا ہے اور کیا وہ ایکچول میں ایک سیکولر کانسیپٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ جو سیکولر مورلسٹ ہیں ان کے آرگیومنٹس میں کیا خامیاں ہیں، کیا ویکنیسز ہیں، اور کیا اصل میں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے تصور کے بغیر اخلاقیات یا موریلٹی کا کانسیپٹ وجود پا سکتا ہے۔ ان تمام باتوں پر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس چند سیکولر مورلسٹ ہیں، ان کی کچھ کتابوں پر ہم نظر دوڑاتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے A.C. گریلنگ، ایک بہت مشہور اسکالر ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے The God Argument، جس میں انہوں نے ریلیجن کے اگینسٹ اور ہیومنزم کے فیور میں آرگیومنٹ ڈیولپ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ A.C. گریلنگ اپنی اس کتاب میں کرسچینٹی کو اپنا موضوع بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرسچینٹی کے ساتھ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن کو لے کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے مسئلے ریلیجن کے، مذہب کے تصور کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ کس طرح کے، ذرا غور کریں ہم۔ ان کا خیال ہے کہ کرسچنز اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ جو اس دنیا میں کرسچن نہیں وہ خدا کے ساتھ یا آخرت میں خدا کے قریب نہیں پہنچ سکتا، یا جو ہمارا عام طور پہ تصور ہے جنت یا دوزخ کا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر یہ ایکچول میں کانسیپٹ ہے یا نہیں ہم اسے بعد میں دیکھیں گے، لیکن گریلنگ نے اپنی کتاب میں اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں بائبل کی کتاب The Book of Genesis سائنس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے سائنس اس سب باتوں کو ڈسپروف کرتی ہے۔ اس میں سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور 2000 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب کو کیا آج کے ماڈرن سینسیبلٹیز اور ماڈرن انٹلیکچوئل سٹینڈرڈز کی بنیاد پہ جج کیا جا سکتا ہے؟ تیسرا، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ریلیجس لوگ ہیں جو اپنی کتابوں میں، جو ان کے اسکرپچرز ہیں، اس میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ ایسے اعمال کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو اس کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ تو پھر مذہب کا ہونے کا فائدہ کیا؟ یہ ان کا ایک اور آرگیومنٹ ہے۔ اور اس کتاب کے اینڈ تک ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے مذہب کی ایک پرٹیکولر شکل کو، جو کرسچینٹی کی ایک شکل ہے، اس کو انہوں نے تمام مذاہب کی شکل کے طور پہ لیا ہے، اور چونکہ انہیں وہ ایک شکل پسند نہیں یا اس شکل کی خامیاں انہیں بہت بظاہر طور پر نظر آتی ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ تمام مذاہب کے اندر یہ خامیاں ہیں، اور اس وجہ سے وہ اس ایک مذہب کی، کرسچینٹی کی ایک شکل کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ تمام ریلیجنز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور اسی لیے جو وہ اس کا متبادل ایک آپشن ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ ہیومنزم کا ان کے خیال میں ہے۔ اچھا، وہ یہ سب کہتے ہوئے اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ جو کچھ میں اپنی کتاب میں لکھ رہا ہوں اس مذہب کے متعلق، اگر آپ اس سے ایگری نہیں کرتے تو ان کا خیال ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مطلب ہمیں ان کا آرگیومنٹ بائی کرنے کے لیے مذہب کی اس بگڑی ہوئی شکل کو بائی کرنا پہلے ضروری ہے۔ اگر اسے بائی نہیں کیا تو پھر آرگیومنٹ میں آگے پڑھنے کا فائدہ نہیں، یہ ان کا خیال ہے۔ ٹام پین
ایک اور جرنلسٹ ہیں جو اس کتاب کا ریویو کرتے ہوئے دی ٹیلی گراف کے اندر 2013 میں، ٹیلی گراف دی UK کا ایک بہت مشہور اخبار ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس کتاب کے آخر تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی برائی ہے وہ مذہب کی وجہ سے ہے، اور جتنی اچھائی ہے وہ سیکولر لوگوں کی وجہ سے ہے جو کسی مذہب میں نہیں مانتے، اور یہی ان کے نزدیک، ٹام پین کے نزدیک، اس کتاب کی سب سے بڑی خامی ہے۔ ایسے ہی ہمیں ایک اور کتاب ملتی ہے، موریلٹی وداؤٹ گاڈ، اور اس کتاب کے آتھر ہیں والٹر سائناٹ آرمسٹرانگ۔ اس کتاب میں والٹر آرمسٹرانگ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ کبھی کبھار عقائد کا انسان کی اخلاقیات پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص خدا میں بلیف رکھتا بھی ہے اور پھر بھی اس کے اعمال میں، اس کی اخلاقیات میں وہ چیز نظر نہیں آتی، تو پھر اس کے ہونے کا فائدہ کیا؟ اور یہ ان کا سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں موریلٹی کے لیے، ایتھکس کے لیے خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے وہ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ موریلٹی کی، اخلاقیات کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں سفرنگ کا، ہارم کا کانسیپٹ نہ ہو، اسے منیمائز کیا جا سکے۔ اور ان کا خیال ہے کہ عقل کی بنیاد پہ ہم ایسے فیصلے لے سکتے ہیں جس پہ ہم سفرنگ کو کم کر سکیں اپنے معاشروں کے اندر۔ تو اسی لیے کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے تو ہمیں خدا کے تصور کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات اس کتاب کی یہ ہے کہ والٹر آرمسٹرانگ کا آرگیومنٹ ہے کہ وہ آبجیکٹو موریلٹی، اچھائی اور برائی کی اخلاقیات کے چند سٹینڈرڈز ہیں جو ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں سیم رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی علاقہ ہو۔ لیکن وہ اس اپنی کتاب میں یہ نہیں بتاتے کہ وہ سٹینڈرڈز کیا ہیں۔ مذہبی لوگ تو ہم جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے، خدا نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ یہ اچھا ہے، اس کی طرف رجوع کرو، اور یہ برا ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ لیکن والٹر آرمسٹرانگ کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ اس کے لیے ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس بک کو بھی جب یہ فرسٹ ٹائم پبلش کی گئی بہت پذیرائی ملی اور بہت اس کو بیسٹ سیلر میں شمار کیا گیا۔ ایک اور 1980s کی کتاب ہے جس کے ملٹیپل ایڈیشنز ہر 5-10 سال میں پبلش ہوتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ایتھکس وداؤٹ گاڈ، اور کائے نیلسن نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ کائے نیلسن کہتے ہیں کہ ہم کانسیکوینشلسٹ اپروچ کی بنیاد پہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کسی شخص کے کسی عمل سے اگر لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ برا عمل ہے، اور اگر کسی شخص کے کسی عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ اچھا عمل ہے۔ اور جب ہمارے پاس کوئی ڈیلیما کریٹ ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس عمل سے زیادہ فائدہ ہے یا زیادہ نقصان ہے۔ اسے بالکل عام زبان میں کانسیکوینشلسٹ اپروچ کہا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ فلسفے کی دنیا میں ان ساری تھیوریز کی بہت ڈیپتھ میں جا کے ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے اس کی ایک بہت آسان سی شکل بیان کی ہے۔ کائے نیلسن یہ آرگیو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ جو لوگ خدا کے تصور میں بلیف نہیں رکھتے، خدا کے ہونے میں بھروسہ نہیں رکھتے، ان کی زندگی میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، ان کو زندگی میں سکون نہیں، یا ان کی زندگی کوئی میننگ لیس ان کو ملتی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ کائے نیلسن کا آرگیومنٹ ہے۔ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ ماڈرن ریسرچ ہمیں کیا بتاتی ہے، ہم اس پر آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن یہ ان کا ایک پرائمری آرگیومنٹ ہے۔ اور ان کا خیال ہے کہ ہماری اخلاقیات کی بنیاد صرف اس بات پہ ہو کہ دنیا میں سفرنگ کم سے کم ہو، اور انسانی سیٹسفیکشن وہ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہیومن ڈیزائرز، جو تمام انسانیت کی خواہشات ہے اس کو ہم بڑھا سکیں۔ اخلاقیات کی بنیاد ان دو باتوں پہ ہونی چاہیے، جو ہماری خواہشات ہیں ان کو ہم بڑھائیں، اور جو انسان کی زندگی میں سفرنگ ہے ان کو ہم کم کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہم یہ ڈیفائن کریں کہ انسانوں کی کیا خواہشات ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے انسان کبھی ایک جگہ اکٹھا ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ تمام انسانیت کی یہ خواہشات ہیں۔ کسی کو پیسہ چاہیے تو کسی کو پاور، کسی کو دل میں سکون چاہیے تو کسی کو اپنی فیملی کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا یا دوستوں کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا۔
مختلف جگہوں پہ اور مختلف زمانوں میں ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی ڈفرینٹ خواہشات رہی ہیں. تو پھر کس طریقے سے ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہیومن سیٹسفیکشن اچیو ہوگی؟ ایسی ہی ایک اور کتاب جو ہارورڈ یونیورسٹی کے چیپلن نے، جس ایتھیسٹ چیپلن ہے، انہوں نے لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے گڈ وداؤٹ گاڈ، واٹ اے بلین نان ریلیجس پیپل بلیو. اس کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں، بہت ساری انٹرسٹنگ بات ہمیں ملتی ہے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہم سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر اپنی دعا بندگی کریں تبھی جا کر ہم اپنی زندگی میں کوئی سکون کا عنصر پا سکتے ہیں، کوئی معنی پا سکتے ہیں. نہیں، ان کا خیال ہے کہ دنیا میں اتنی خوبصورتی ہے، جو نیچر ہے ہمارے آس پاس، بہت خوبصورت پہاڑ ہیں، جھرنے ہیں، سمندر ہے، ہم ان کے آس پاس اپنا وقت گزاریں اور ان سے ہم اپنی اسپریچویلٹی کی جو نیڈز ہے ان کو ڈرائیو کریں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میوزیمز میں جائیں، آرٹس ایگزیبیشنز میں جائیں اور وہاں جا کر جو انسان کی بنائی ہوئی خوبصورتی ہے اس سے ہم لطف اندوز ہوں. اور پھر ہم میں سے اکثر نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ آئی ایم ناٹ ریلیجس بٹ اسپریچول. میں کسی مذہب میں، آرگنائز ریلیجن میں نہیں مانتا، لیکن میں پاورز میں، روحانیت میں مانتا ہوں. تو گریگ ایپسٹین، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ہمیں کسی مذہب میں ماننے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم اس روحانیت کے اندر جو ہمیں دنیا میں جو تخلیق ہے، یہ اتنی ساری پہاڑ، سمندر، جانور یا جو انسان کی خوبصورت بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے اس روحانیت کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور چیز وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جو ریچولز، اب یہ ریچولز جو روزانہ کے طور پہ مذہبی لوگ جمع ہوتے ہیں اپنی دعا بندگی کے لیے، یا پھر جو زندگی کے بڑے بڑے ہمارے تجربے ہوتے ہیں یا ایونٹس ہوتے ہیں، سیریمنیز ہوتی ہیں، جیسے ایک بچے کا پیدا ہونا، ایک بچے کا نام رکھنا، کسی کی شادی ہونا، کسی کا گزر جانا اور اس کے لیے تمام گھر والوں کا، دوست احباب کا ملنا اور اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے اچھی باتیں کرنا، اچھے لفظوں میں اسے یاد کرنا. گریگ ایپسٹین کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہ تمام چیزیں صرف مذہبی لوگ ہی کریں. ہم سب بھی جو ان کے خیال میں نان ریلیجس لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، وہ بھی یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن وہ بتاتے نہیں کیوں. کیونکہ مذہبی لوگ جب اپنی ریلیجن سیریمنیز کو پرفارم کرتے ہیں تو اس میں خدا کی بلیسنگز کو طلب کرنا ایک اہم اس کا مقصد ہوتا ہے. تو جب سیکولر لوگ یا نان ریلیجس لوگ انہی سیریمنیز کو پرفارم کریں گے تو پھر کیا وجوہات ہیں ان کو پرفارم کرنے کی؟ وہ اس کو بیان نہیں کرتے. اور جیسے ہم نے پہلی کتاب میں دیکھا تھا، گریگ ایپسٹین کا بھی یہ خیال ہے کہ مذہبی لوگ بہت ریشنل ہوتے ہیں، اور مذہبی لوگ بالکل ریشنل نہیں ہوتے، اور جو سیکولر لوگ ہیں وہ بہت ریشنل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ان کا خیال ہے کہ دنیا میں جتنی جنگیں ہیں، جتنے فساد ہیں، وہ مذہبی لوگوں کی وجہ سے ہیں. وہ اپنی عقائد کی وجہ سے، مختلف چیزوں کی وجہ سے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. لیکن سیکولر لوگوں کو ان باتوں میں کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اس وجہ سے ان کے یہاں وارز نہیں پائی جاتی. شاید گریگ ایپسٹین 20ویں صدی میں 2 بڑی جنگ عظیم جو ہوئی ہیں، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، ان کو بھول گئے ہیں، جس میں ریلیجن کا کوئی تعلق نہیں تھا. کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ دونوں جنگیں سیکولر نیشن سٹیٹس کی وجہ سے یہ ہوئی تھی. لیکن خیر، ان کا یہ خیال ہے. اور ایک اور بات، اس کتاب میں وہ اکثر اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جتنے مذاہب ہمارے پاس دنیا بھر میں ہیں، ان کا بنیادی ریزن انسانوں کو، اپنے ماننے والوں کو کنٹرول کرنا ہے. اور اسی وجہ سے چاہے غریب ہو یا امیر، وہ ان سے پیسے جمع کرتے ہیں. ان کے یہاں یہ سسٹم ہوتا ہے، ان کے یہاں پوری ہائرارکی ہوتی ہے، اور جو ہائرارکی میں اوپر ہوتا ہے وہ اپنے نیچے والوں کو دباتا ہے، انہیں کنٹرول کرتا ہے. یہ ان کا خیال ہے. لیکن اس کتاب کے شائع ہونے کے وقت، گڈ وداؤٹ گاڈ، اس کتاب کے شائع ہونے کے وقت ہمیں ملتا ہے کہ 1 مہینے تک انہوں نے اس کی ایڈورٹائزنگ کیمپین چلائی، جس میں ملینز ڈالرز میں خرچ کیے گئے. ٹرین اسٹیشن سے لے کر ایئرپورٹس تک، لائبریریز کے باہر اس کتاب کی ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ کی گئی.
इस किताब के शाया होने के बाद इसी स्कॉलर ने मुख्तलिफ जगहों पर अपने जब इवेंट्स किए तो लोगों से डोनेशन इकट्ठा किया। किस बात पर? यह कहकर कि हम सेक्युलर मिशनरीज डेवलप करेंगे। लफ्ज़ों पे हम गौर करें, मिशनरीज, जिनका काम होगा कि वो सेक्युलर तरीके से सोचना लोगों को सिखाएं। अक्सर हमें सुनने मिलता है कि मजहबी लोग अपने आइडियाज़ का प्रचार करते हैं, उसे प्रोपेगेट करते हैं, तो ग्रेग एब्स्टीन भी तो यही कर रहे थे। तो जो उनका क्रिटिक ऑर्गेनाइज रिलीजन की तरफ वो रिजू करते हैं, एग्जैक्टली वही उनकी इस मूवमेंट की तरफ जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग दूसरों को क्रिटिक करना तो जानते हैं, लेकिन खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करना नहीं जानते। और हम, जैसे उन्होंने कहा अपनी इस किताब के अंदर, कि ये बहुत सारे इश्यूज़ जो जंगें हम अपने आसपास देखते हैं, माशरे में जो इतना तनाव देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, वो मजहबी लोगों की वजह से होता है। तो एक बहुत अच्छी किताब है विलियम कैवेनॉ की। किताब का नाम है द मिथ ऑफ रिलीजियस वायलेंस। इस किताब के अंदर ऑथर ने बड़े अच्छे से इस बात को जाहिर किया है कि ये बात जो कई सदियों से हमें पेश की जा रही है, जो हमारे दिमागों के अंदर हैमर की जा रही है कि रिलीजियस लोगों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये एक मिथ है। क्यों? सबसे पहले वो बताते हैं कि मजहब कभी इनफरादी तौर पर कॉन्फ्लिक्ट की वजह नहीं बनता, बल्कि जब उसमें उस सोसाइटी के, उस माशरे के पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज जब उसके साथ मिल जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट की एक वबा उस माशरे में फैलती है। फिर वो कहते हैं कि हमेशा से जो सेक्युलर लोग हैं, जो किसी मज़हब में नहीं मानते, उन्होंने जो खुद जंगें की हैं, जो खुद माशरे पे ऑपरेशन किया है, उसको रैशनल तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की है। लेकिन जब उन्होंने मजहबी लोगों को यही काम करते हुए देखा है तो उन्हें इस तरीके से बयान किया है कि ये तो फैनेटिक्स हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनका तो काम ही यही है कि ये 1000-2000 साल पहले लिखी हुई किताबों की बुनियाद पे मुआशरे में फसाद फैलाएं। तो उनकी जो जंगें हैं वो रैशनल, और जो मजहबी लोगों की जंगें हैं या जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स है वो फैनेटिक्स। तो हम देख सकते हैं कि विलियम कैवेनॉ ने कितने अच्छी तरीके से इस किताब के अंदर इस आइडिया को एक मिथ के तौर पे, एक अफसाने के तौर पे बयान किया है। और मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि जब भी हमारे पास टाइम हो हम इस किताब को ज़रूर पढ़ें। फिर हमने जो 3-4 किताबों की तरफ नज़र दौड़ाई तो उसमें हमें एक ऑथर ने कहा था कि ऐसी कोई हमारे पास रिसर्च नहीं या इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं कि जो लोग किसी मज़हब में नहीं मानते उनकी ज़िंदगी में कोई सुकून की या कोई एक लॉन्ग टर्म मीनिंग मेकिंग की कमी है। आप देख सकते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रीसेंट एक स्टडी है जो उनके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने कंडक्ट की थी, और एक ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, एक लंबे अरसे पर इसको कंडक्ट किया गया। उसमें ये बताते हैं कि जो लोग वीकली बेसिस के ऊपर रिलीजियस पार्टिसिपेशन करते हैं अपने, फिर जिस भी मज़हब को वो फॉलो करते हों, जब वो वीकली बेसिस के ऊपर अपने मज़हब में जाकर अपनी दुआ तस्बीह अपनी बंदगी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनके अंदर एक खुशी का अंसर पाया जाता है, एक सुकून का अंसर पाया जाता है, जो उनके कंपैरिजन में उन लोगों में जो रिलीजियस पार्टिसिपेशन में शामिल नहीं होते नहीं पाया जाता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रीसेंट हमारे पास ये रिसर्च है। एक और हमें रिसर्च बताती है कि जिन माशरों में, ये रिसर्च खास तौर पे यूएस की है, यूएस में 1968 से लेकर 2020 तक, 2020 तक, मतलब हम देख सकते हैं कि 50 साल के अरसे पे ये पूरी, उससे भी ज़्यादा अरसे पे ये पूरी एक रिसर्च कंडक्ट की गई। अगेन एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है जिसमें ये देखा गया कि अल्कोहलिज्म, सुसाइड्स और ड्रग ओवरडोज, इन तीनों फैक्टर्स को जो लोग किसी मज़हब में फॉलो करते हैं और जो लोग सेक्युलर हैं, किसी मज़हब को नहीं मानते, उनमें कितना इनका एंगेजमेंट है। तो ये बात सामने आई कि 50 साल के लंबे अरसे के ऊपर जो लोग किसी मज़हब में मानते हैं उनमें ये तीनों चीज़ें बनिस्बत उनके जो किसी मज़हब में नहीं मानते, जो सेक्युलर हैं, बहुत कम पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि एथिक्स का, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, कि क्या सही है क्या गलत। आज तो हम ये बात जानते हैं कि दुनिया में हर कोई कहेगा
کہ ڈرگس لینا یا پھر الکوہول یا پھر اپنے ہاتھ سے ہی اپنی جان اپنی زندگی ختم کر دینا یہ ایک مناسب چیز نہیں. پھر وہ کسی مذہب میں مانتے ہو یا نہ مانتے ہو, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے. لیکن کہنا اور اس پر عمل کرنا اس میں کافی فرق ہے. اور یہ اسٹڈی جو ہم جانتے ہیں کہ صرف یو ایس کی ہے, لیکن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ ایک مذہب میں مانتے ہیں وہ اپنے اوپر ایک پریشر فیل کرتے ہیں, وہ اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ بناتے ہیں کہ چونکہ ہمارے مذہب کی اخلاقیات میں یہ بالکل مناسب نہیں, اس وجہ سے ہم اس میں انگیج نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے ہمیں ایک اور اسٹڈی ملتی ہے, ڈینیل ہنگرمین, یہ اکنامکس کے پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف نوٹر ڈیم کے اندر. انہوں نے بھی ایک لانگیٹیوڈنل لیکن 15 سال کی, جو پچھلی اسٹڈی تھی وہ 50 سال کے قریب تھی, یہ 15 سال کی انہوں نے ایک اسٹڈی کی جس میں انہوں نے اکنامکس کے پرسپیکٹو سے اس بات کو اسٹڈی کیا. انہوں نے بھی یہ دکھایا کہ ڈیتھس آف ڈسپیئر اور ریلیجس پارٹیسپیشن کے اندر انورس ریلیشن شپ ہے. اس سے مراد کہ جو لوگ اپنی زندگی میں کوئی معنی نہیں پاتے, انہیں لگتا ہے کہ یہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں, ہم ایسے ہی بھیجے گئے ہیں, جو ہے بس یہ ہے, ان کے ہاں جو سوسائڈ کا ریٹ ہے, اور جو لوگ ریلیجس پارٹیسپیشن, جو لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی خدا ہے اور وہ کسی مذہب کی پریکٹسز میں انوالو ہوتے ہیں, ان میں انورس ریلیشن شپ ہے. جتنی پریکٹس زیادہ ہے اتنی ڈیتھس آف ڈسپیئر کم ہے. تو یہ ایک اور ہمیں لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ملتی ہے. ایک اور ہمارے پاس 2012 کی جرنل آف ریسرچ ان پرسنالٹی کے اندر ایک بہت اچھا آرٹیکل ملتا ہے جو یہ بات دکھاتا ہے کہ کیوں ایک پرٹیکولر گروپ کے لوگ خوش ہوتے ہیں اور دوسرے ان کے اندر خوشی کم ہوتی ہے, بلکہ بہت زیادہ انگزائٹی پائی جاتی ہے. تو وہ اپنے آرگیومنٹس میں لکھتے ہیں کہ 3-4 اس کے بنیادی وجوہات ہیں, جس میں سے ایک وجہ کہ وہ ایک ٹرانسینڈنٹل بلیف رکھتے ہیں کہ کوئی ہے, کچھ ہے جو اس دنیا سے بالاتر ہے. وہ اس بلیف کے اندر کیونکہ انویسٹڈ ہیں, اس وجہ سے انہیں یہ بھروسہ ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. اس کے علاوہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی جو ریلیجس پریکٹس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہمیں یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو کسی خدا کے ہونے میں اور ریلیجس پریکٹسز میں انوالو ہیں, ان کے ہاں زیادہ خوشی ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ان دونوں چیزوں میں بلیو نہیں کرتے. تو ملٹیپل ریسرچز کے ذریعے ہم نے یہ دیکھا کہ جو سیکولر مورلسٹ یہ بات آرگیو کرتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے, آپ کے دل میں سکون ہونے کے لیے مذہب کا ہونا ضروری نہیں, یہ بات ہمیں ریسرچ سپورٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہمیں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یونیورسل جو ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے جو 1948 میں اڈاپٹ کیا گیا, جس میں 3 آرٹیکلز ہیں, یہ ایک سیکولر کانسیپٹ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کانسیپٹس جو آرٹیکلز ہیں ان میں بلیو کریں تو پھر آپ کو کسی مذہب میں ماننے کی ضرورت نہیں, اور یہ آرٹیکلز وہ ہیں جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے, سوسائٹی میں جسٹس, انصاف کو بیلنس رکھنے کے لیے کافی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ییل یونیورسٹی کے پروفیسر ٹیرنس رینالڈ, ان کا بہت ایک اچھا آرٹیکل ہے جو 2017 میں پبلش ہوا, جس میں یہ بات بتاتے ہیں کہ یونیورسل ہیومن رائٹس کا پورا کانسیپٹ جو 1940s اور 50s کے عشرے میں اڈاپٹ کیا گیا, یہ ایک سیکولر کانسیپٹ نہیں ہے, بلکہ پروٹسٹنٹ تھیولوجی سے اس کے ایکسٹریکٹس, اس کے آئیڈیاز بورو کیے گئے ہیں. پروٹسٹنٹس کون ہوتے ہیں؟ جیسا ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر 2 بڑے گروپس ہیں, ایک سنی اور ایک شیعہ. بالکل اسی طریقے سے کرسچینٹی کے اندر ہم میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے کہ کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس 2 بڑے گروپ ہیں. پروٹسٹنٹ اسکالرس کی جو تھیولوجی تھی, ان کے جو فلسفیکل آئیڈیاز تھے, ان کو لیتے ہوئے ہیومن رائٹس کا پورا ایک کانسیپٹ تیار کیا گیا. ٹیرنس رینالڈ اپنی کتاب, اپنے آرٹیکل کے اندر بڑی خوبصورتی سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. آرٹیکل کا نام ہے ہیومن رائٹس ایز ریڈیکل اینتھروپولوجی, پروٹسٹنٹ تھیولوجی اینڈ ایکومینزم ان ٹرانس وار ایرا. تو جب بھی ہمیں موقع ملے اس آرٹیکل کی طرف ہم ضرور نظر دورائیں, تاکہ ہمیں سمجھ جائے کہ جو یہ ہمیں ریٹرک ملتا ہے, جو یہ نعرہ بار بار سننے ملتا ہے کہ ہیومن رائٹس سیکولر ہیں, ایسا ہرگز نہیں. اب اس بات میں کوئی پرابلم نہیں کہ یہ پروٹسٹنٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں یا کیا, لیکن پرابلم اس بات سے ہے کہ پروٹسٹنٹ انڈرسٹینڈنگ کے اندر انسان کا اور خدا کا ایک خاص تصور ہے, جو کہ دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی
اور क्रिश्चियनिटी के अंदर, कैथोलिसिज्म के अंदर जो दूसरा ग्रुप है कैथोलिक्स का, उसमें भी उससे मुख्तलिफ मीनिंग्स और कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ा इसका इशू क्या है? प्रोटेस्टेंट अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जो हमें ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट में भी नज़र आता है, एक इंसान की या इंसानियत की जो सबसे बुनियादी नीड है वो उसका फ्री, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के दुनिया में सर्वाइव करना है। दूसरा, ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर हमें बहुत सारी, जैसा कि नाम से जाहिर है, बहुत सारी राइट्स की बात की जाती है। लेकिन हम दूसरे मज़ाहिब के अंदर देखते हैं, ना सिर्फ हम इस्लाम की बात करें बल्कि हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म या जुडाइज़्म के अंदर हमें नज़र आता है कि राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट। मैं हरगिज़ ये नहीं कह सकता कि मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट मुझे हेल्थ प्रोवाइड करे, मुझे एजुकेशन प्रोवाइड करे, मुझे पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करे, लेकिन मैं टैक्स ना दूँ। ये मेरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की तरफ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन प्रोटेस्टेंट अंडरस्टैंडिंग के अंदर ड्यूटी का कॉन्सेप्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना बाकी मज़ाहिब के अंदर हमें मिलता है, और इसी वजह से यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के अंदर ये एक फंडामेंटल चैलेंज है जो बाकी कल्चर्स को एक्सेप्ट करने में इसको प्रॉब्लम पेश आती है। एक और हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और ख़ास तौर पे यूएस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, इंडिविजुअलिज्म को, एक इंसान की इनफरादियत को ज़्यादा तरजीह दी गई है कम्युनलिज्म के ऊपर, एक कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। हम जानते हैं कि ना सिर्फ एशिया के अंदर बल्कि अफ्रीका के अंदर, ईस्ट एशिया के अंदर भी जो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अहम है। एक अफ्रीकन मुहावरा है, आई एम बिकॉज वी आर, एंड बिकॉज वी आर देयरफॉर आई एम। मैं हूँ इस वजह से क्योंकि मेरे आसपास मेरा ये ग्रुप है, ये सोसाइटी है, और वो है तो मैं हूँ, उनके बगैर मेरी कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये सोसाइटी का या जो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हम जानते हैं एक बहुत अहम प्रिंसिपल है, बहुत अहम वैल्यू है, और ये हमें हमारी फैमिली वैल्यू के अंदर, हमारे जो दोस्त अहबाब, जो हमारे नेबर्स हैं, उनके साथ जो हमारे रवाबित हैं, उनके अंदर ये बहुत रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जो हमारे नाजरीन यूरोपियन कल्चर्स और अमेरिकन कल्चर से उनकी नो हाउ रखते हैं, उन्हें बखूबी इस बात का इल्म है कि वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं। वहाँ पर मिलकर काम करना या फैमिली की इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ उस तरीके से मौजूद नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चाइना के अंदर एक शख्स खड़ा होकर कहे कि मैं इस बात पे प्रोटेस्ट कर सकता हूँ और उस बात से उस सोसाइटी में कोई कशीदगी पैदा हो, तो गवर्नमेंट उस काम से उसे रोक सकती है। अगेन, वहाँ पर कम्युनिटी ओवर इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमें इस तरीके से नहीं मिलता। ऐसे ही हम देखें कि आर्टिकल 19 ह्यूमन राइट्स का हमें कहता है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। तो हम जानते हैं कि इस बात को लेके, ह्यूमन राइट्स में इस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान शरीफ या जो हमारी मुक़द्दस हस्तियां हैं या किताब है, उनके खिलाफ क्या नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ब्लास्फेमी का एक बहुत बड़ा इशू हम इन तमाम ममालिक के अंदर मौजूद है। सही, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर आप इन चीज़ों पर तो इतनी उनकी अहमियत नहीं दी जाती, उनको मुक़द्दसात के अंदर शुमार नहीं किया जाता, तो लोग खड़े होकर जीसस क्राइस्ट के अगेंस्ट या बाइबल के अगेंस्ट बहुत सारे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो कानून है, फिर वो जेंडर या सेक्सुअलिटी के कानून हो या कोई और लीगल राइट्स हों, अगर कोई इंसान खड़ा होकर उसको क्रिटिसाइज़ करे तो हम जानते हैं कि आपको आपकी जॉब से हाथ खोना पड़ सकता है, आपको जेल में बंद किया जा सकता है। तो क्यों इसी एक लॉ को या आर्टिकल को लेके हमेशा मुस्लिम ममालिक को पर तनकीद की जाती है लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता? तो ये सब एग्जाम्पल्स देने का मकसद सिर्फ ये है कि ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट नहीं, प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी के अंदर फर्मली रूटेड कॉन्सेप्ट है। और दूसरा, बहुत सारी इसकी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन ईस्टर्न कंट्रीज़ में डिफरेंट वैल्यूज़ की बुनियाद पे वो उस तरीके से अप्लाई नहीं होती। फिर हमें इन जो किताबें हमने देखी, जब नज़र दौड़ाई, उनमें अक्सर ये सुनने मिलता है कि हमें कोई
لॉز بنانے کی، یہ مطلب کتابوں سے لॉز ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں. کتابوں سے مراد یہاں پر خدا کی جو کتابیں ہیں، جو نازل کرتا کتابیں ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے. بلکہ انسان اپنے نیچر سے یہ سب کچھ سیکھ سکتا ہے. اب یہ بہت آئرونک چیز ہے، کیونکہ آج کی فلسفی اور سائنس اس بات پر کنسنسس رکھتی ہے کہ نیچر میں دو بڑے ہمیں قانون ملتے ہیں جو نیچرلی اگر ہم اپنے آس پاس دوسری اسپیشیز ہیں، اینیمل اسپیشیز ہیں، اگر ان کو آبزرو کریں تو ہمیں یہ قانون نظر آتے ہیں. پہلا، سروائیول آف دا فٹسٹ. جو طاقتور جانور ہے وہ ایک ویک جانور کو کھا سکتا ہے، صحیح. اور دوسرا ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک انسان جب گروپ کا پارٹ ہے، جیسے ہم ولفز کی مثال لیں، ڈاگس کی مثال لیں، کاؤز کی مثال لیں، یہ ہمیشہ ایک گروپ میں ساتھ ہوتی ہیں، کبھی انڈیویجولی ٹریول نہیں کرتے یا انڈیویجولی نہیں رہتے. تو ایک سروائیول آف دا فٹسٹ اور دوسرا اسٹرینتھ آف دا پیک از دا اسٹرینتھ آف دا انڈیویجول. ٹھیک ہے، یہ دو ہمیں قانون نظر آتے ہیں. آج اگر ہماری سوسائٹی کے اندر یہ دونوں قانون رائج کر دیے جائیں تو آپ بتائیں جو لوگ مسکین ہیں، جو طاقتور نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی طاقت کے ذرائع نہیں ہیں، ان کا کیا حال ہوگا سوسائٹی کے اندر؟ کیونکہ یہ نیچرل لا ہے، ہمیں نظر آتا ہے. دوسرا، جو انڈیویجولزم کی اتنی بات کی جا رہی ہے، تو نیچر کے اندر جب ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ولف، ڈاگ، کاؤ جتنی اسپیشیز ہیں وہ ہمیشہ گروپ میں سروائیو کرتی ہیں، انڈیویجولی سروائیو نہیں کرتی، تو ہمارے یہاں تو ویسٹ میں یہ نظر نہیں آتا. تو کیا وہ نیچر کے لا کے اگینسٹ جا رہے ہیں؟ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیچرل لا کو ہم ایسا خیال نہیں کر سکتے کہ جو کچھ ہم نیچر میں دیکھتے ہیں اسے ہم انسانی زندگی میں، انسانی معاشرے کے اندر سویلائزیشن کے طور پہ رول بنا کر انسٹیٹیوٹ کر دیں. ایسا ممکن نہیں. دوسرا، فلسفی کہتی ہے کہ انسان کوئی اشرف المخلوقات نہیں. ہمیں کسی اور اسپیشی کے اوپر، کسی اور مخلوق کے اوپر کوئی ترجیح نہیں. ہم سب برابر ہیں، ان کا یہ خیال ہے. تو اس حساب سے تو ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم کسی بھی جانور کو ذبح کر کے اسے کھائیں یا اسے اپنے ٹرانسپورٹ کے لیے یا اپنی لیدر بیگز بنانے کے لیے یا کسی بھی اور چیز کے لیے استعمال کریں. جس طرح ہمیں پسند نہیں آئے گا کہ کوئی اور ہماری اسکن کو ہمیں کاٹ کر کھائے یا کچھ بھی طریقے سے استعمال کرے، ایسے ان کو بھی پسند نہیں آئے گا. ان کے یہاں تو یہ فلسفی کے اندر لا ہے. اور دوسرا، سائنس ایولیوشنری سائیکالوجی کے اندر بلیو کرتی ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ ہمارے آس پاس ہے، اس کے بعد کی کوئی دنیا کا ہمارے پاس کوئی پروف نہیں. آج ہمیں ماڈرن ریسرچ بتاتی ہے کہ جو ہمارا مائنڈ ہے، جو ہم دنیا کو سمجھنے کا ہمارا طریقہ ہے، جو یہ ہمارا آرگن ہے، یہ صرف برین کی وجہ سے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ ہے، ہارٹ جب پمپ کرتا ہے تو بلڈ باڈی میں فلو کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے برین ہمارا ایک آرگن ہے، اور جو وہ پروسیس کرتا ہے، جب اس کا آرگن ورک کرتا ہے تو مائنڈ یہ اس کا ایک فنکشن ہے. جس طریقے سے ہم دنیا کو سمجھتے ہیں وہ ہماری برین کی وجہ سے ہے. اگر ہم ایولیوشنری سائیکالوجی کے اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس کانسیپٹ کو اس طریقے سے لیتے ہیں تو پھر ایک بہت ڈٹرمنسٹک ورلڈ ہمارے یہاں کریٹ ہوتا ہے، جس میں آخرت کی، لائف آفٹر ڈیتھ کی کوئی کانسیپٹ ممکن نہیں، یا کوئی اس کی ایک ٹریس ہمیں نہیں مل سکتی. لیکن اگر یہ پرابلم ہم اس طریقے سے سائنس کو لیتے ہوئے سمجھیں گے تو پھر سب سے ایک اہم ہمارے پاس ڈیلیما کریٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں تکالیف میں مبتلا ہیں، جو آج جن پر بہت ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے تسلی دیں، کس طریقے سے ان کو بتائیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ عارضی ہے، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی یہاں ہوئی ہے، جو انجسٹس آپ کے خلاف کمٹ کیے گئے ہیں، آخرت میں ان لوگوں کو جواب دینا ہوگا. ہم دیکھیں کہ اگر جو ہے وہ یہی دنیا کے اندر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور میں ایک شخص اگر تکالیف میں مبتلا ہوں تو میں اپنی زندگی اس وقت ختم کر دوں یا 85 سال تک ایک بڑی عمر میں جا کے نیچرلی میری ڈیتھ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ان تکالیف سے بچنے کے لیے کیوں نہ اپنی زندگی ابھی ختم کر دوں؟ لیکن میرے یہاں، ہمارے یہاں طریقے میں ایک کانسیپٹ ہے کہ
جو کچھ آپ کے ساتھ اچھا برا اس دنیا میں ہوا ہے اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا. لیکن جن کے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں, انہیں کس طریقے سے یہ بات سمجھائی جائے گی؟ اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ہمیں ریسرچ بتاتی ہے کہ ڈیتھس آف ڈسپیئر, جو لوگ میننگ لیسنس کی وجہ سے یا پھر الکوہولزم کی وجہ سے یا ڈرگ اوور ابیوز کی وجہ سے اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں, ان میں اور سیکولرزم کے اندر بہت ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہمیں نظر آتا ہے. جو لوگ کسی مذہب میں مانتے ہیں, ایسا کہنے کا مقصد ہرگز نہیں کہ ان میں یہ سارے پرابلمس نہیں, ان ساری کمیونٹیز کے اندر بھی یہ پرابلمس پائے جاتے ہیں, لیکن ریلیشن شپ بالکل انورس ہے. جتنا سیکولر کمیونٹیز کے اندر یہ پرابلمس ہیں, اتنے زیادہ یہ ریلیجس کمیونٹیز کے اندر نہیں پائے جاتے. کہنے کا مقصد یہ ہے. تو جو یہ کانسیکوینشلسٹ اپروچ ہے, جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ کوئی ایکشن جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے وہ اچھا ہے اور جس سے نقصان ہو وہ برا ہے, اس طریقے سے ہم دنیا کو نہیں دیکھ سکتے. ہمیں ایک پرماننٹ ریفرنس, ایک ایسی چیز جو انسانیت سے پہلے بھی موجود تھی اور انسانیت کے اس پوری کائنات کے بعد بھی رہے گی, ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی, اس تصور کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہماری جسٹس کی بنیاد ہے اس دنیا میں. کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ خدا کا تصور, وہ ایک پرماننٹ ریفرنس ہے جو اس بات کو یاد رکھے گا اور اس بات کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے کرے گا. ورنہ اگر یہی دنیا ہے جو کچھ ہے تو پھر میں جیسے چاہوں جیوں, کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں یا اچھائی کروں؟ کیونکہ کسی نہ کسی وقت تو ہر کسی کو مر جانا ہے. اور ایک وقت آئے گی جو ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ سورج کنٹینیوسلی ایکسپینڈ ہو رہا ہے, اور ایک وقت آئے گا جب پہلے وہ مرکیوری کو, پھر وینس کو اور پھر ارتھ کو, جو ہمارا یہ پلانٹ ہے, اس کو اپنے اندر ایبزارب کر لے گا. تو اس وقت جتنے دنیا میں جو بھی اسپیشیز ہوگی, جو بھی انسان ہوں گے, جیسے بھی وہ دکھتے ہیں, وہ سب کوئی جل کے مر جائیں گے, یا اس سے پہلے ہی اس کی گرمی اتنی زیادہ ہو چکی ہوگی کہ اس سے جل کر مر جائیں گے. اور اگر یہی دنیا ہے جو ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں, تو پھر ابھی کسی کو نیوکلیئر بام پھینک کر اس پہ مار دیا جائے کسی ایک قوم کو, یا وہ آج سے 500, 1000, 5000 سال بعد یا 5 ملین سال بعد سورج کے پھیلنے سے مر جائے, کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن سیکولر لوگ بھی اس طریقے سے آرگیو کرنے سے کترائیں گے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک سلپری سلوپ ہے. دنیا میں کچھ سٹینڈرڈز ہونا ضروری ہے جن کی بنیاد پر آپ اچھائی اور برائی کے فیصلے کر سکیں. لیکن کیا وہ فیصلے صرف انسان خود بنائیں, دیکھتے ہوئے کہ کیا کس چیز کے اچھے کانسیکوینسز ہیں اور کس چیز کے برے کانسیکوینسز, اور سٹینڈرڈ کیا ہو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اسکالرز نے ڈفرینٹ طریقے سے آرگیو کیا ہے. کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہو, وہ چیزیں اچھی ہیں جن سے دنیا میں یا انسانیت میں خوشی بڑھتی ہے, یہ ایک سٹینڈرڈ ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں وہ چیز اچھی ہے جو انسان کی فریڈم کو بڑھاتی ہے. تیسرے گروپ آف اسکالرس کہتے ہیں وہ چیز اچھی ہے جو ہیومن سروائیول, جو ہماری اسپیشی ہے, اس کے سروائیول کو سرٹین کرتی ہے. تو ان بنیاد پر ہم اپنے ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں, یہ ان کا خیال ہے. لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ کریٹ ہوتا ہے کہ ہیپینس کیا ہے, اور کس طریقے سے میں شارٹ ٹرم اوور لانگ ٹرم خوشی کو ڈیفائن کروں. کس طریقے سے میں بتاؤں کہ اس پرٹیکولر فیصلے سے پوری یا ایک میجورٹی انسانیت کے لوگوں کو خوشی ملے گی, ہیپینس ملے گی یا پلیجر ملے گا. کس طریقے سے یہ فیصلے ہوں؟ ہمارے پاس کوئی ایسا سروے نہیں, کوئی ایسی ریسرچ نہیں, کوئی ایسا فورم نہیں جہاں دنیا بھر کے لوگوں کے جو ڈیزائرز ہیں ان کو ہم کنسیڈر کریں. تو پھر کیسے ہم اچھائی اور برائی کے فیصلے کریں؟ اور ایک اور فلسفیکل پرابلم جو اسکالرز نے خود ریز کیا ہے کہ کیا ہیپینس, خوشی ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے, بس دیٹس اٹ, کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اگر یہ صرف سٹیٹ آف مائنڈ ہے تو سائنس کے حساب سے مائنڈ تو پروڈکٹ ہے برین کا, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ بلڈ سرکولیشن پروڈکٹ ہے ہارٹ کا, بالکل اسی طریقے سے مائنڈ پروڈکٹ ہے برین کا. اگر یہ ہے تو پھر تو یہ تو کیمیکل ری ایکشن ہے. نیورونز ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں, نیورونز بتاتے ہیں, اس لیے ہم کچھ کیمیکلی فیل کرتے ہیں, اسے ہم نے ہیپینس کا نام دیا ہے. اگر نیورونز وہ فیل نہ کرتے تو پھر شاید ہم ہیپینس جان بھی نہیں سکتے. تو فلاسافکلی بھی
ان آئیڈیاज़ کے اندر بہت ہمیں لوپ ہولز ملتے ہیں، اور اسی لیے جیسا کہ میں نے پہلے کہا بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہو، کوئی ایک ایسی ذات ہو جو ایک انسان کا پرماننٹ ریفرنس ہو. وہ پرماننٹ ریفرنس انسان کو بتائے کہ کیا صحیح راستہ ہے اور کیا غلط راستہ ہے، کس طرف مڑنا ہے اور کس طرف مڑنے سے رکنا ہے. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم اپنی عقل کو ویلیو نہیں کرتے اور یا انٹلیکٹ صرف ایسے ہی ہمیں دے دی گئی ہے، نہیں، بلکہ وقت اور حالات کے حساب سے اس کی ہدایت پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے یہ ہماری عقل ہی ہمیں بتاتی ہے. لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس آفٹر لائف کے کانسیپٹ کے بغیر، اس پرماننٹ ریفرنس کے بغیر جسے ہم تصور خدا کہتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کر سکیں. صحیح اور غلط کا فیصلہ اسی وقت ممکن ہے جب کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو سب کچھ یاد رکھے جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، اور اس کی کوئی کانسیکوینسز ہوں آخرت کی دنیا کے اندر. اگر نہیں تو پھر یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے اور ہمارا اس میں اتنی محنت کرنے کا، اسٹرگل کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں کہ کوئی اپنی ساری زندگی پریشانیوں کو برداشت کرے، اور کوئی فائدہ نہیں کہ یا اس شخص کے لیے کوئی سوچنے کی بات نہیں کہ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ اس دنیا کی ہے. تو خیر، اس پوری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ اکثر جو ہم ایئرپورٹس پہ ان کتابوں کو بائی کرتے ہیں اور ان سے بہت میسمرائز ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں کہ دیکھیں مذہب کے اخلاقیات کے لیے مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے آرگیومنٹس میں بہت سارے فلاز ہیں. یا تو وہ مذہب کی ایک ایسی صورت ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ اصل سے بہت دور ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مذاہب بہت سارے ہیں اور ہر مذہب کے اندر بہت ساری شکلیں ہیں جنہیں ہم فرقے یا مکاتب فکر کے نام سے جانتے ہیں. دوسرا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مذہبی لوگ بھی اپنی زندگی میں مسٹیکس کرتے ہیں، وہ خدا کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق نہیں چلتے. اور تیسرا، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو کسی مذہب میں نہیں مانتے وہ اچھے اخلاقیات رکھ سکتے ہیں، کوئی شک نہیں اس بات میں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں کہ اس دنیا میں میننگ یا ہوپ ایک پرماننٹ ریفرنس کے بغیر، خدا کے تصور کے بغیر ہمیں مل سکے. تو کوئی اس بات میں حرج نہیں کہ ہم دوسری کتابوں کو پڑھیں، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ ان کے آرگیومنٹس میں کیا مسٹیکس ہیں، کیا فلاز ہیں، کس طریقے سے وہ مذہب کو توڑ موڑ کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہمارے آرگیومنٹس ریلیجس لوگوں کے کیا آئیڈیاز ہیں اور کس طریقے سے وہ ان آئیڈیاز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. امید ہے جن نکات پر آج ہم نے گفتگو کی آپ کو اس پر ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملا ہوگا. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے فیوچر میں انہی طرح کے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.